اچھا سعد رضوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کے ادارے میں، وہ آئے ہیں اسیل الدین شاہ صاحب سے بھی ان کی وہ دعا لینے بھی آئے ہیں، حمایت لینے بھی آئے ہیں، تو آپ نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا سعد رضوی صاحب کی مکمل؟ جب آپ ایک سیاسی نظام کے تحت آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، تو یہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر شیعہ رافضی فلانا فلانا اس سے مل گیا اس سے مل گیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ سعد صاحب کو ان چاں کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، بالکل بالکل ان کو اپنے مشن پہ نظر رکھنی چاہیے۔ باقی انشاءاللہ انہوں نے سعد صاحب سے اچھی میٹنگ ہوئی ہے۔ وہ ایک جو مفتی قاسم فخری ہے نا، اس پوری اسمبلی پہ سب پہ بھاری ہے، یعنی وہ سارے ایسے کہتے ہیں یار مولوی مہربانی کریں یار ہیں، اور کئی جو انہوں نے قراردادیں واپس لے لی کہ یار یہ مولوی شور ڈالے گا۔ تو اگر ایک بندہ دلیر حیا والا اسمبلی میں ہو تو کتنا روب ہوتا ہے، اور اگر 50-100 بندہ اگر بیٹھا ہوا ہو، حکومت آپ کی نہ بھی صحیح، کم از کم اسلام کے خلاف قانون سازی تو نہیں ہو سکتی نا۔ بالکل بالکل میں اس حد تک تو میں سیاست ضرور کرتا بھی ہوں، کروں گا بھی، کہ میں لوگوں کو، اپنے تعلق والوں کو، فالورز کو، میں کہتے ہیں کہ یار اچھے لوگوں کو ووٹ دو۔ ٹھیک ہے۔ اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرا لیاقت باغ میں جلسے میں نے کہا تھا کہ میرا نوٹ بھی حضور کے نام، میرا ووٹ بھی حضور کے نام۔ آپ ایک مشن کے لیے نکلیں تو بھائی پھر اس کو کریں، اور اس سے نکلیں اور ہر بندے کے پاس جائیں، ہر بندے کو ٹچ کریں، کم از کم اللہ کے سامنے آپ تو سرخرو ہونا ہے، اللہ ہم نے دعوت پوری دی ہے، آگے انہوں نے لبیک نہیں کہا ہے۔ اچھا سیاست کی طرف آؤں گا، کوئی آپ بھی کہیں ٹکٹ شکٹ لے کے الیکشن تو نہیں لڑ رہے اگلی الیکشنز میں؟ نہیں، اب تو کاغذات بھی جمع ہو گئے ہیں، اب تو یہ سوال میرے خیال میں جیسے کہتے ہیں نا بنتا ہی نہیں۔ اچھا سعد رضوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کے ادارے میں، وہ آئے ہیں اسیل الدین شاہ صاحب سے بھی ان کی وہ دعا لینے بھی آئے ہیں، حمایت لینے بھی آئے ہیں، تو آپ نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا سعد رضوی صاحب کی مکمل؟ دیکھیں، جو ان کا حلقہ جس میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اٹک والا جو ان کا حلقہ ہے، اس حوالے سے انہوں نے دعا کروائی ہے کہ ہم ادھر الیکشن، تو بالکل بات یہ کہ ایک طرف پوڈری چرسی شرابی لچو ایلیفنٹر ہوں، اور ایک طرف عالم دین یا عالم دین کا بیٹا ہو، بالکل ٹھیک، تو ایک مفتی یا ایک پیر یا ایک دین والا طبقہ کہاں کھڑا ہوگا؟ بالکل ٹھیک، بس جرنل سائنس میں تو کوئی لمبی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں ہے نا۔ یہاں چور ڈاکو لٹیرا شرابی کرپٹ یہ سارے کھڑے ہیں، اور ایک طرف ایک عالم دین کھڑا ہے، حافظ قرآن کھڑا ہے۔ تو مجھ سے شریعت کا جو تقاضا ہے کہ بھئی ان میں سے بتاؤ چنو کون سا ہے، تو آپ کیا خیال ہے؟ بھئی مجھے چھوڑیں، آپ عالم سید ہیں، عالم دین نہیں ہیں، باشعور باعقل ہیں، تو آپ کس پہ ہاتھ رکھیں؟ بالکل تو بالکل اس حوالے سے، اس حلقے کے حوالے سے اعلان ہوئے۔ باقی انشاءاللہ انہوں نے سعد صاحب سے اچھی میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ تحریک لبیک کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور میں نے بھی کچھ چیزیں ان سے باتیں کہی ہیں، مطلب جیسے مشورہ ہے وہ مشورہ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو تمام دینی قوتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور تھوڑے سے لیٹ نہیں بلکہ ٹو مچ لیٹ ہو چکی ہیں یہ مذہبی جماعتیں، ان کو ایک پورا الائنس ترتیب دے کر اس الیکشن میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس دفعہ کے جو الیکشن ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل کر بہت آگے والے الیکشن ہے، کیونکہ ایک طرف سیدھے سیدھے لبرلز اور دین دشمن طبقے کو عالمی ایجنڈا ہے کہ وہ لے کر آئیں، تو ایسے میں کم از کم آپ کا اتنی پاور میں آ جائیں آپ تمام مذہبی لوگ کہ بجائے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں لے کر کھڑے ہوں، اور ایک ہی حلقے میں سے 10,000 ایک جماعت لے، 15 دوسری لے، اور مجموعی ان کی ووٹ دوسروں سے زیادہ ہوں، اور پھر آخر میں سیٹ بھی ہار جائیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ تمام مذہبی جماعتیں اس وقت مسلکوں ان چیزوں کو چھوڑ کر بالائے طاق رکھ کر صرف اسلام کے نام پر، میرا اس وقت جو کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، شاید وہ عوام یا عام نوجوان وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسلام کے حوالے سے کیا کیا انٹرنیشنل ایجنڈے کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور اس کا توڑ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب تمام مذہبی قوتیں جو ہے نا وہ جمع ہو، اکٹھی ہو جائیں گی۔ بالکل۔ اچھا سعد رضوی صاحب، چونکہ آپ لوگ میں سے اوور آل کہوں تو چونکہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ تو آپ کے مطابق بھئی وہ تو بد مذہب ہوئے نا، تو اب چونکہ ووٹ ہے، الیکشنز ہیں، تو ووٹ لینے تو شیعوں کے پاس بھی جانا پڑے گا، وہابیوں کے پاس بھی جانا پڑے گا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اب جانا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو آپ مجھ سے اگر پہلا سوال کریں تو میں تو پہلا تو یہ ہے کہ کیا یہ جو جمہوریت ہے، اس جمہوریت کے حوالے سے کہ جس میں مفتی پیر عالم دین اور چوڑے کا ووٹ برابر ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس پہ ہم بات کریں۔ لیکن جب ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے علماء اور سارے اس چیز کے اندر آ چکے ہیں الیکشن میں، تو میرے خیال میں اب یہ تو چیز اگر کوئی عقل رکھنے والا ہو تو اس کو سمجھ جانی چاہیے کہ یہ وہ مغربی جمہوریت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ تو اب جب بندے گنیں گے تو آپ کے حلقے میں اگر صرف آپ کہیں گے کہ جی میرے پیر میرے صاحب کے مرید یا میرے والد صاحب کے جو شاگرد ہیں
میں انہی سے ووٹیں لوں گا تو پھر تو وہ ضمانتیں بھی ضبط ہوں گی. بالکل ایسا لہذا جب آپ ایک سیاسی نظام کے تحت آئے ہوئے ہیں پاکستان میں, تو یہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر شیعہ رافضی فلانا فلانا اس سے مل گیا اس سے مل گیا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ سعد صاحب کو ان چاں کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے. بالکل بالکل ان کو اپنے مشن پہ نظر رکھنی چاہیے. ان کو غیر مقلدوں کے پاس بھی جانا چاہیے, شیعوں کے پاس بھی جانا چاہیے, بلکہ عیسائیوں کے پاس بھی جانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا کوئی چیز حاصل کرنی ہے, آپ اپنے لیے کسی سے لے کر آ رہے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. آپ ووٹ لے کر اسلام کے حوالے سے آواز بلند کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں نا, تو اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے, باقی اس میں جس نے فتوے لگاتے ہیں وہ لگاتے رہے, مجھ پہ بھی لگیں گے, ظاہر ہے اب کیجیے اس نے کیا کہا ہے. لیکن موجودہ حالات کے تحت میں سمجھتا ہوں تقاضا ہے اس بات کا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ وہ مسجد کے جو تنگ نظر کی سوپر ٹو مولوی ہیں نا, یہ ان کا معاملہ ہے جی کہ بھائی فلاں چیز یہ نہ کرو جی, یہ ایسے ہو گیا یہ ایسے ہو گیا. اور اب تھوڑا آپ یا تو پہلے آپ الیکشن میں آئے نہیں, کیونکہ یہ تحریک لبیک کے میں پہلے میں سعد صاحب کو بھی مشورہ دی ہے کہ آپ اگر آ رہے ہیں تو آپ سیاسی جماعت کی حیثیت میں آئیں, آپ سب کو لے کر ساتھ چلیں. بالکل ٹھیک ہے, نہ یہ کہ ایک چھوٹے سے انتہا پسند جو ہے نا مذہبی گروپ کی شکل میں لوگ آپ کو پہچانے. آپ اوورال اسلام کی بات کریں, آپ اوورال, باقی رہ گیا عقیدہ وہ تو ہر بندے کا ہے اپنا. بالکل جماعت اسلامی اسلام کی نعرہ لگاتی ہے, تو سب کو نہیں پتا کہ مودودی صاحب کے عقائد و نظریات ہیں. جمعیت علماء اسلام اسلام کا نام پہ, تو سب کو نہیں پتا کہ ان کے بیک گراؤنڈ پہ پوری سوچ ہے. اسی طرح تحریک لبیک پاکستان, اس کی بیک پہ ایک مسلکی تشخص ضرور ہے, لیکن کم از کم یہ کھلے دل کے ساتھ یہ الیکشن میں اتریں اور محنت کے ساتھ یہ کوشش کریں. دیکھیں شاہ صاحب, ایک سیٹ تھی نا تحریک لبیک کی کراچی نشست میں, ایک یا دو تھیں, تو وہاں جب کبھی بھی اسلام کے حوالے سے بات ہوئی تو آپ یقین کریں, میں وہاں کراچی جاتا رہتا ہوں, تو وہاں مجھے لوگ بتا رہے یار وہ ایک جو مفتی قاسم فخری ہے نا, اس پوری اسمبلی پہ سب پہ باری, یعنی وہ سارے ایسے کہتے ہیں یار مولوی مہربانی کری یار ہیں, اور کئی جو انہوں نے قراردادیں واپس لے لی کہ یار یہ مولوی شور ڈالے گا. تو اگر ایک بندہ دلیر حیا والا اسمبلی میں ہو تو کتنا روب ہوتا ہے, اور اگر 50-100 بندہ اگر بیٹھا ہوا ہو, حکومت آپ کی نہ بھی صحیح, کم از کم اسلام کے خلاف قانون سازی تو نہیں ہو سکتی نا. بالکل بالکل. اچھا آپ کا دیکھیں, چونکہ لوگ آپ کو جتنے فالو کرتے ہیں تو لوگ آپ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. چلے ابھی تو کاغذات کی تاریخ گزر گئی ہے, تو آگے آپ کا کوئی پلان ہے اگلے الیکشن میں؟ دیکھیں میرا اس حوالے سے, میں نہ تو اس کی جو فل انکار کرتا ہوں, اور نہ ہی میں اس چیز کا کرتا ہوں, چونکہ ہمارا ایک لکل فن رجال والی بات ہے. تو میں اس حد تک تو میں سیاست ضرور کرتا بھی ہوں, کروں گا بھی, کہ میں لوگوں کو, اپنے تعلق والوں کو, فالورز کو, ہم کہتے ہیں کہ یار اچھے لوگوں کو ووٹ دو. اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرا لیاقت باغ میں جلسے میں نے کہا تھا کہ میرا نوٹ بھی حضور کے نام, میرا ووٹ بھی حضور کے نام. تو کم از کم اتنا بھی اگر ایک نوجوان کے اندر غیرت آ جائے کہ یار میرا نوٹ بھی حضور کے نام جائے گا اور میرا ووٹ بھی حضور کے نام. باقی آگے جو اگر حضور کے نام پہ لے کے گڑبڑ کر رہے ہیں تو وہ جانے اور حضور جانے, لیکن ہم نے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آگے پوڈری تو نہیں کہہ رہا حضور کے نام پہ دے دو, آگے کوئی بندہ شخصیت بھی ہو نا کہ واقعی وہ جو ریپرزینٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد اگر وہ گڑبڑ کرتے ہیں تو کم از کم جو عامت الناس ہے ان کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ یار ہم نے تو اپنا حق ادا کی ہے, ہم سے تو صرف یہی پوچھا گیا ہے نا, رائے پوچھی گئی ہے, کون کون کرے گا, یہ ایسے ہاتھ کھڑا کر دیا, ہاتھ کھڑا کر دیے, باقی اللہ جانے اور ان کا کام جانے. چلے سعد رضوی صاحب, سعد رضوی صاحب سے جی ہماری ایک ہی گزارش ہے کہ ایک جذبہ وہ رکھیں کہ ہم نے ایک نعرہ ان کی جماعت نے لگایا ہے کہ ہم دین کو تخت پر لائیں گے. تو لوگوں سے یا لوگوں کے بچوں سے آپ جانوں کے نذرانے مانگتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں نوٹ بھی دو, ووٹ بھی دو, یہ جتنے بھی لیڈر ہیں سارے. بالکل ٹھیک ہے. لوگوں نے ان کے ایک ایک اشارے پر جانیں بھی قربان کی, نوٹ بھی دیے, ووٹ بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو کیا ہم اس دین کو تخت پہ لانے کے لیے یہ جو لیڈرشپ ہے یہ اپنی انا کے بت کو توڑنے کو تیار ہے؟ بس بھائی انا ہے نا کہ میں تیرے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ بھائی تو تیرے ساتھ میری فلانی مخالفت ہے, انا ہے. تو کیا آپ اس جذبے کے تحت کہ یار میں نے دین کو تخت پہ لانا ہے, میں دشمن کے پاس بھی جاؤں گا, کہوں گا خدا کے لیے دین کو تخت پہ لانے کے لیے میرے ساتھ کھڑو ہو جائے.
واہ بالکل. اور میرا تو ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ اس چیز سے نکلیں. کون کیا کہے گا، جنہوں نے آپ کی مخالفت کرنی ہے تو آپ نے تیمم کیا تو اس پہ بھی لوگوں نے میمز بنائے. جی 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 جی. آپ روٹی کھاتے ہیں، آپ کسی کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو لوگ وہی کہتے ہیں تکو جی ابا کے تھے سی سائیکل تے سی تے پتر تکو جی فارچونر تے لینڈ کر. وہ جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. تو آپ ایک مشن کے لیے نکلیں تو بھائی پھر اس کو کریں اور اس سے نکلیں اور ہر بندے کے پاس جائیں، ہر بندے کو ٹچ کریں. کم از کم اللہ کے سامنے آپ تو سرخرو ہونا ہے، اللہ ہم نے دعوت پوری دی ہے، آگے انہوں نے لبیک نہیں کہا ہے. بالکل ٹھیک. تو دیکھیں اب سعد رضوی صاحب جو اس طرح بھی ان کا موونگ شروع ہے، جی آستانے بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، علماء سے رابطہ کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے یار، اب جائیں کہیں جی ہمارے لیے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ بہتر نتیجہ نکالے گا.